جو بچ گئے 3-4 سال کے بعد جب
جگہ جگہ سے لوگ دارالعلوم کے اندر آنے لگے، علم کو حاصل کرنے لگے۔ تنہا علم نہیں، ان اساتذہ کی تربیت میں جنہوں نے دارالعلوم کی نیت رکھی تھی، مجاہد بننے کے لیے ساری دنیا سے سمٹ کر اس مرکز کے اندر آنے لگے۔ چنانچہ بہت مختصر سی بات ہے، سب سے پہلے شاگرد رشید جن کو کہا جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم حاصل کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت کے لیے روحانی مناظر کو طے کیا، اور تربیت حضرت غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ علم نبوت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر پڑھ کر حاصل کی۔ یہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹا اور آگ بن کر انگریز کے خلاف میدان کے اندر اٹھے۔ یہ ان کے اساتذہ کی دین تھی۔ پھر ان کی تربیت میں جو طلباء دارالعلوم دیوبند کے تھے، انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا۔ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے پاس ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی، مولانا عبدالرحمن صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، سید وحید احمد، یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ ہندوستان کی کسی قوم کا کوئی فرد نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ اپنے ملک کی محبت میں 7 سمندر پار مالٹا کی جیل 4 سال تک آباد کی۔ کس لیے؟ ہندوستان کی آزادی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ حکیم نصرت حسین صاحب جو قاضی پور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے اندر مالٹا میں کورونا ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جیل چھوڑ کر کے ہندوستان گھر واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں آزادی وطن کے لیے جیل میں آیا ہوں، مجھے اس کا چھوڑ کر ہندوستان میں مر گئے۔ وہیں مالٹا کے اندر ان کی قبر ہے، دفن ہو گئے، مگر آزادی وطن کے لیے جو کوشش کی، اس کے لیے جان کو قربان کیا۔ کہاں سے جذبہ پیدا ہوا؟ کسی دارالعلوم دیوبند سے جذبہ پیدا ہوا، وہی شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 1920 کے اندر مالٹا سے آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے حالانکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہ تعزیت کے لیے حکیم نصرت حسین صاحب کے گھر حاضر ہو گئے۔ جو کوئی گمراہی تھا ان کا نام صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اس لیے کہ وہ استاد تھے، لیکن ان کے ساتھ 4 خدائے کسی دیوبند کی سرزمین سے پیدا ہو کر کے علم سے پڑھ کر وہ لوگ ملتے تھے، انہوں نے مالٹا جیل کو آباد کیا اور وہیں پہ ان کے زمین بھی ہو گئے۔ کی تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند۔ پھر یہاں سے نکلنے والے لوگ مدنی، حضرت مفتی احمد مفتی فائز اللہ صاحب، صاحبان الہند مولانا سعید صاحب، مجاہد ملت مولانا عثمان صاحب، مولانا بشیر احمد بٹا اور بے شمار لوگ جو دارالعلوم سے پیدا ہوئے، انہوں نے آخری وقت تک آزادی وطن کے لیے سلاخوں کے پیچھے رہ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے گئے۔ ہو گیا آج تک ان کی تمام تر سرگرمیاں
مسٹر جو وجہ متحدہ کا گورنر تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی ہوئی کہ ان کے دل کے اندر آگ تھی. جب استاد کے دل میں یہ آگ تھی تو پھر وہ آگ اس کے شاگردوں کے دل کے اندر کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ جب تک زندہ رہے یہاں کے خانوں کو آباد کرتے رہے. سہارنپور، بریلی، مراد آباد، الہ آباد، سابرمتی کے دلی ضلع، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ ملک کی آزادی تک برابر آباد کرتے رہے. یہ امتیاز ہے دارالعلوم دیوبند کا. ملک آزاد ہو گیا، ان لوگوں کا کچھ نہیں کرنے نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور ملک کی آزادی کے بعد وہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اقتدار کے اندر حصے دار ہو گئے. آپ کو تنہا اور تنہا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ملے گا کہ ملک آزاد ہو گیا. ہماری جہاد کی سرگرمیاں آج سے ختم. ملک کے اقتدار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے سوتا ہوا کروڑ بدلتا ہے، اسی دن کروڑ بدلتی ہے. آج سے ہم صرف اور صرف مذہب کا کام کریں گے. ہمارا ملک کی سیاست کو یہ دارالعلوم کا کردار ہے. اور تنہا دارالعلوم نہیں، سن 66 میں دارالعلوم کی بنیاد ہوئی تھی. 1866 میں یہ اعلان کہ ہم سیاست سے الگ ہوتے ہیں، یہ 1947 کے بعد کا اعلان ہے. اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں اور ہزاروں مدارس کی زبان وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی زبان ہے. تمام مدارس نے قرار دی کہ آج سے ہمارا کوئی کردار ہندوستان کی سیاست میں نہیں ہے. ہماری سیاست ملک کی آزادی کے لیے مجاہدانہ سرگرمیاں صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں ہی. ملک آزاد ہو گیا تو ہمارا کردار ختم. اس کے بعد اس کا کوئی بدلہ ملک سے نہیں لینا چاہیے. ہم اپنے ملک کی محبت میں کر رہے تھے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. رخ کو بدل لیا. اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم ملک کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت جو ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے، ہم اس کے اوپر آگے بڑھ کر ملک کو ترقی کے راستے پہ بڑھیں گے. چنانچہ لوگوں نے اسی کام کو اور اسی کے لیے جٹ گئے. اب ملک آزاد ہو گیا اور بے شمار مدارس دینیہ اسلامیہ پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر تقریباً 75 سال کے اندر دارالعلوم دیوبند سے وہ گزرا چلے ہیں. انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں. اپنے اسی نظریے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. ملک کی آزادی کے بعد
फिर आपको पता है आवश्यकता मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, इसलिए कहना से बताया इस्लामिया के समझे तो उनका तारीखी किरदार मुल्क के अंदर है क्या, मुल्क के अंदर था कैसा रस कैसा होगा, मुल्क की आज़ादी के बाद से मुतवाज़िन वो कितना पर हजारों साल पुरानी तारीख को आग लग जाए, मोहब्बत की जगह नफरत हो जाए। हमारा काम हम बड़ा उसी नजरिए के ऊपर काम करते हैं, आज भी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आज मदारिस सुनना खड़े हुए, मैं अब अपनी इस चीज की तरफ आता हूँ आपके ध्यान में ये बात डालने के लिए कि मदारिस का बुनियादी किरदार मुल्क की आज़ादी के बाद उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आदमी मदरसे में पढ़कर बाहर जाकर वो सियासी पार्टी में अप्रस्त पार्टी में शहीद होकर काम करता है तो उसका अपना किरदार है। मदारिस इस्लामिया उसकी इबादत नहीं करते हैं, वो उसका अपना किरदार है, लेकिन मदरसे की अपनी पॉलिसी हो कि वो सियासत के अंदर दाखिल हो जाए, ये मदारिस इस्लामिया का किरदार नहीं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर भाईचारे उखुवत और हमदर्दी को पैदा करना, बल्कि बाकी रखना, और इसके साथ साथ जो हमारा मज़हब है इस्लाम, उसकी बका के लिए बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जवान किसी उम्र के टाइम में पढ़ाना, इस्लाम को सिखाना है। हम ऐसी तारीफ के मुखालिफ नहीं हैं। मैं दारुल उलूम देवबंद के किसी स्टेट से कह रहा हूँ कि हम इंजीनियरिंग पढ़ने के, प्रोफेसर बनने के, डॉक्टरी बनकर पढ़ने के, डॉक्टर बनने मुखालिफ नहीं है, मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हमारा बच्चा अपने मज़हब के अकीदे को सीख ले, उसके बाद जो की जाए। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जिस तरह कौम को बेहतर से बेहतर बैरिस्टर की जरूरत है, जिस तरह बेहतर से बेहतर प्रोफेसर की जरूरत है, कौम को जिस तरह बेहतर से बेहतर इंजीनियर की जरूरत है, इसी तरह मुस्लिम कौम को बेहतर से बेहतर मुफ्ती की जरूरत है, बेहतर से बेहतर आलिम दीन की जरूरत है। हमारे इस मुल्क के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, हमें हर मस्जिद के लिए इमाम की जरूरत है, हमें हर मस्जिद के लिए मुअज्जिन की जरूरत है। हर मुसलमान को इस्लामी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम जानने की जरूरत है, हलाल को अपनाने के लिए मसले की जरूरत है, हराम से बचने के लिए हिदायत की जरूरत है। जब अपने रोग को बदल दिया, अब उसका मकसद मजहब की आदत है। इसका मतलब ये है कि वो अपराध को मुहैया करेगा, इंजीनियर बना करके, एडवोकेट बना करके, डॉक्टर बना करके भी वो अपराध को मुहैया करेगा, मुफ्ती बना करके, हाकिम बना करके भी, मुअल्लिम बना करके, इमाम बना करके, और वो आज़ादी को मुल्क को अपराध दे रहा है। हम इंजीनियर को बात कर सकते हैं, इनके अंदर उलमा बनते हैं कि आलम जाहिल नहीं, हमें मुफ्ती की भी जरूरत है, हमें हाफिज की भी जरूरत है, हमें मुअज्जिन की भी जरूरत है, हमें इमाम की भी जरूरत है। और ये मजहबी जरूरत सिर्फ इस्लामी नहीं है, सिखों की भी मजहबी
بنابراً مطلب کو بھی مداخلوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو ایک طور ہے، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پرساد دیتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے منڈے آتا ہے، گرودوارے آتا ہے، ایسے مداخلوں کی ضرورت ہے جن سے چرچ آتا ہے، ہمیں بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جن سے ہماری مسجد میں آتا ہے، جو دیہاتوں کے اندر میں شہروں کے اندر میں بڑے بڑے شہروں کے اندر میں ہر مسجد کے لیے ہمیں کی ضرورت ہے، ہمارے مساجد ہماری مدرسے کی ضرورت ہوگا، یہ مدرسوں کے کام ہے، یہ تشریح ہے اس کے لیے ہم سنائیں کو آگے بڑھائیں، ہمارا اس کو دکھانے مدرسوں کا نظام مستحکم بنانا، بار بار والدین مدارس کا اجلاس کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ آپ حضرات اپنے نظام کو مستحکم کریں، آج کوئی نہیں کرتے، یہ تو ہم نے بڑا مختصر سا صرف 200 افراد کا استعمال کیا، آپ لوگوں کے تعداد بھی آگے ٹھیک ہے،
یہ اس مدرسے کے اپنے استحکام اور عبادت کے لیے. تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کا معاملہ شرعی اعتبار سے جائز حد تک حکومت کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہے، مقابلے کا معاملہ نہیں ہے. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چیز ہے جو لمبی ہو گئی. میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو پیش کرتا ہوں. نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بنی ہے کہ ہر شخص عصری تعلیم سے واقف کم از کم 10ویں تک پاس ہو. پر 12ویں تک کی تعلیم مشورہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی تعلیم اور گورنمنٹ کی اس پالیسی کی دارالعلوم دیوبند مخالفت نہیں کرتا. دیوبند بھی اس سلسلے کو اپنے سامنے رکھا ہے. ہماری 10-15 میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے اور بڑی پختگی کے ساتھ ہم اس نظریے پر آئے ہیں. ہم عصری تعلیم کو قبول کریں گے، اس میں کوئی غلط کی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے اور مجھے قسمتی کی بات ہے کہ وہ چیز قسمت کو ہو گئی مل رہی ہے. حضرت نانوتری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو نصاب تعلیم بنا ہوا تھا، میں نے منشی عبدالعزیز صاحب جو دیوبند کے بڑے پرانے تعلیمات کے نام، میں اس وقت لازمی تعلیمان بن گیا تھا. میرے پاس وہ لے کر کے آئے، میں نے اسے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے دارالعلوم کی عربی کی تعلیم سے پہلے 8 سال کا نصاب تعلیم تھا. نظام سے پہلے جس کے اندر تھا ہندی، انگریزی، جغرافیہ، آج تو مدرسے جانتے نہیں ہوتا کیا ہے. اور حساب اس میں ایسا تھا کہ آج 12ویں کیا پڑھنے والا اس حساب پتا نہیں کر سکتا. 8 سال کا نصاب تعلیم اور فارسی زمانے میں بڑا مستحکم نظام تھا. 8 سال، جس 8 سالہ نصاب کو پڑھنے کے بعد تب اب منتقل ہوتا تھا آدمی عربی درجات میں، اور عربی درجات میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی، مگر ایک طالب علم صرف 3 اسباق لے سکتا تھا، 14 اسباق میں. اس 3 سبق کے بعد اس کو 3 گھنٹے دارالعلوم کے کتبخانے کے اندر مطالعہ کرنے میں سبق یاد کرنے کے بعد آپ کا انسان بالکل اس کے بعد ہے. پڑھتے ہمارے زمانے میں وہ نصاب تعلیم عربی درجات سے پہلے 3 سال پڑھے گئے، 5 سال پڑھے گئے، جس کے اندر جس کی 55 میں یاد کرائی جاتی تھی اور عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے مسلمانی مولانا روح تک سکندر پوسٹان گلستان لوگ ضرور کتنی کتابیں تھی اس کے اندر 5 سال میں پڑھ گیا. اس کے بعد اور پڑھا. جب میں دارالعلوم میں آیا تو اس کا 5 سال سے زیادہ 3 سال تھا. پھر اس نصاب کو پڑھایا اور اس کے بعد اس کو پھر 5 سال کا کر دیا. مگر وہ قوت جو پہلے کی ان کو اس 5 سال کا نصاب میں اندر نہیں ہے. لیکن عربی درجات کی اس
یہ طے کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو پڑھائیں گے اپنے یہاں ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان عربی سے پہلے اس کو مکمل کرا دیں گے، امتحان دلوا دیں گے۔ 10ویں کے بعد جب وہ منتقل ہوگا میزان منشئی اور نامین کے اندر، یہاں عربی کے سوا کوئی اور تعلیم نہیں۔ دارالعلوم نے اپنی اس نظریے کو مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سال سے اللہ نے چاہا تو درجات حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو 2 گھنٹے لے کر کے چلیں گے۔ اوپن اسکول کے بارے ہم اس کا امتحان 10ویں کا فارسی کی 5ویں گھنٹے کے اندر ملا کر اللہ چاہے گا کامیاب کرا انشاءاللہ۔ اور ابھی اس کے بعد جب ہو جائے گا میزان منشئی کے اندر ختم، یہاں آ کر کے ہم سہولت نہیں دیں گے کہ عربی کے سوا کسی دوسری چیز میں کر کے، اس لیے کہ ہمارا ہندوستان تعلیم پڑھنا ہے 8 سال کا انتظار ہے۔ پھر اگر اس کو علم حدیث سے دلچسپی ہے اور وہ ٹاپر ہے، بہتر سے بہتر نمبرات ہے، وہ تخصص حدیث کے اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کو ادب سے دلچسپی ہے، تخصص ادب کے اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کو فقہ سے دلچسپی ہے تو تخصص فقہ کے اندر چلا جائے گا۔ فقہ کے اندر دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بڑی اہمیت کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ 2 سال جو ٹاپر رہتے ہیں ان میں سے 2 لڑکوں کا امتحان ہر سال 2 سال کے لیے ہوگا، جس کے اندر وہ مکمل مطالعہ شامل کریں گے۔ جس کا مطالعہ کریں گے روزانہ اس کی فہرست بنایا کریں گے، استاد کو دکھائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس نے جو مطالعہ واقع کر دیا ہے، اور یہ مطالعہ کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں درسگاہ میں ہوگا۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے اور اس نے آگے بڑھ کر مطالعے شامل کیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے 3 سال کے لیے اس کو دارالفتا کے اندر عارضی بحیثیت ملازم میں رکھا ہے، اور اس کو ہر مہینے دارالعلوم دیوبند 10,000 تنخواہ دے گا تاکہ وہ مفتی کی طرح مفتیوں کی تربیت میں رہ کر 3 سال مکمل تربیت حاصل کرے اور ہر مہینے 10,000 تنخواہ دے۔ اس لیے کہ آج مفتی صحیح معنی کے اندر میسر نہیں ہوتے۔ اگر یہ طریقہ 10 سال تک چل گیا تو انشاءاللہ ہمیں کامل تربیت یافتہ فقہاء مفتی حضرات ایسے ملیں گے، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ دارالعلوم ان کی خدمت کو جس وقت چاہے حاصل کر لے گا، پڑھنے کوئی دشواری نہیں۔ جبکہ آج ہمیں بڑی پریشان ہے کہ مفتی سے معلوم ہے کہ دارالعلوم کا کردار ہے، دارالعلوم کی خدمات ہے، جس کو لے کر دارالعلوم آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم کی دارالعلوم حکومت کی عصری تعلیم کی اسکیم کا بھی مخالف ہونے، ہم اس کے بھی مخالف ہونے اس وقت سروے ہو رہا ہے۔ اگر اس سروے کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی اطلاعات آ جائے گی۔ جس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ سامنے لوگ آئیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ
کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سرکاری اسکیم سے ہم نئے چل رہی ہے اس کے اندر کوئی نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے مدارس ان سے سرکار کرنے مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.